بھارتی وزیر اعظم کے دھمکی آمیز بیان پر پاکستان کا شدید رد عمل۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم کی تقریر اشتعال انگیز اور غیر ذمہ دارانہ ہے۔ بھارت خطے میں امن و استحکام کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ بھارت کا پانی کو ہتھیار بنانے کا بیان عالمی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ بھارت عالمی عزائم سے پہلے اپنے ضمیر کا محاسبہ کرے۔ بھارت بیرون ملک قتل و غارت اور مداخلت میں ملوث ہے۔ پاکستان کا بھارت پر بین الاقوامی اصولوں کی پاسداری کا مطالبہ۔ آئی ایم ایف کی ٹیکس کمپلائنس بڑھانے کے لیے سخت اقدامات کی تجویز، ٹیکس حکام کے اختیارات کے استعمال میں اضافہ اور شفافیت لانے اور ٹیکس چوری روکنے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال مزید بڑھانے کا بھی مطالبہ۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے تجاویز دی ہے کہ ٹیکس نہ دہندگان کے خلاف مزید سخت اقدامات کیے جائیں۔ پی او ایس پر ٹیکس چوری کا جرمانہ 5 لاکھ سے بڑھا کر 50 لاکھ کیا جائے اور ٹیکس چوری پر جرمانے کے ساتھ فوجداری مقدمات بھی درج کیے جائیں۔ پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کو 27 سال مکمل۔ چاغی کے پہاڑوں نے رنگ بدلا تو بھارت کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یوم تکبیر جب پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہوا۔ 28 مئی 1998 کو عرص پاک دنیا کی 7ویں اور اسلام کی پہلی ایٹمی ریاست بنا۔ نئی دہلی کو 6 ایٹمی دھماکوں سے دندان شکن جواب ملا۔ حکومت پاکستان کی جانب سے ملک بھر میں عام تعطیل، سرکاری سکولز میں یوم تکبیر کی تقریبات کا انعقاد، افواج پاکستان کو شاندار خراج تحسین۔ ایٹمی طاقت کا حصول دانشمندانہ فیصلہ تھا۔ صدر اور وزیر اعظم کی یوم تکبیر پر قوم کو مبارکباد۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ شہید بے نظیر بھٹو کی سرپرستی میں ہمارا ملک ایٹمی طاقت بنا۔ سائنسدانوں، انجینئر، سول اور فوجی قیادت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں پاکستان سے محبت کرنے والوں کو یوم تکبیر کی مبارکباد دیتا ہوں۔ آج پاکستان کو ایٹمی قوت بنے 27 سال مکمل ہو چکے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق مسلح افواج وطن کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے ہمہ وقت تیار اور پرعزم ہے۔ مسلح افواج اس سنگ میل کو ممکن بنانے کے لیے بے پناہ قربانیاں دینے والوں کے ساتھ کھڑی ہیں۔ ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے والوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے پیغام میں کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے عالمی دباؤ کے باوجود ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی۔ یوم تکبیر فخر اور غیر متزلزل قومی عزم کا دن ہے۔ قوم متحد ہو، قیادت دور اندیش ہو تو کوئی چیلنج ناقابل عبور نہیں۔ ہمارا ایٹمی دفاع شہداء کی قربانیوں کا ثمر ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے اپنے پیغام میں کہا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھ کر تاریخ رقم کی۔ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ دشمن کی ہر سازش کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ آج کا دن ہمارے لیے فخر کا دن ہے۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھنے پر شہید ذوالفقار علی بھٹو کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ شہید بے نظیر بھٹو نے ملک کو جدید میزائل ٹیکنالوجی سے آراستہ کیا۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف اور مریم نواز کی یوم تکبیر پر قوم کو مبارکباد۔ نواز شریف کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آج کے دن قوم کو بڑی کامیابی عطا کی تھی۔ پاکستان کی جانب کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ دشمن پاکستان کی سرزمین کی طرف میلی نظر سے دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ پاکستان کا ایٹمی قوت بننا پوری امت مسلمہ کے لیے فخر ہے۔ گجرات میں پولیس اہلکار جلاد بن گیا۔ پولیس اہلکار حمزہ رشید کا 6 ماہ کی بچی پر بدترین تشدد، کندھے کی ہڈی توڑ دی۔ اہلکار نے بچی کے معذور باپ کو تھپڑ مارے، خواتین پر بھی تشدد کیا۔ واقعہ تھانہ صدر گجرات کے گاؤں لورائے میں پیش آیا۔ اہل علاقہ کے مطابق عمران نے اہلکار کا کام کرنے سے انکار کیا تھا، جس پر اہلکار نے تشدد کا نشانہ بنایا۔ پولیس اہلکار کے گھر میں گھس کر تشدد کی ویڈیو بھی منظر عام پر آ گئی۔ پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا۔ اور شاہینوں کا نیا امتحان، پاک بنگلہ دیش پہلا T20 میچ آج کھیلا جائے گا۔ دونوں کپتانوں کے ہمراہ ٹرافی کی رونمائی۔ قومی کپتان سلمان علی آقا نے کہا کہ بنگلہ دیش ایک اچھی ٹیم ہے، کوشش کریں گے ہم میرٹ پر کرکٹ کھیلیں۔ انٹرنیشنل کرکٹ میں کوئی ٹیم آسان نہیں ہوتی۔ بنگلہ دیش کے کپتان لیجن داس نے کہا کہ ہم کسی بھی حریف کو ہرا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں اچھی کرکٹ کھیلنا پڑے گی۔
آئندہ 6 سال میں پاکستان میں اوسط مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں رہے گی، IMF کی پیش گوئی۔ رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال پاکستان میں مہنگائی 5.6% رہنے کی امید۔ 2025 اور 26 میں اوسط مہنگائی 7.7% رہنے کا امکان۔ مالی سال 2026 اور 27 کے لیے پاکستان میں اوسط مہنگائی کا تخمینہ 6.5% متوقع۔ عید الاضحیٰ 7 جون بروز ہفتہ کو ہوگی۔ مولانا عبدالخبیر آزاد کا اعلان۔ چاند دیکھنے کے لیے اسلام آباد میں مرکزی رویت ہلال کمیٹی کی بیٹھک۔ ملک بھر میں زونل اور ضلعی رویت ہلال کمیٹیوں کے بھی اجلاس۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور اور پشاور سمیت کسی بھی شہر میں ذوالحج کا چاند نظر نہیں آیا۔ سعودی عرب میں ذوالحج کا چاند نظر آ گیا۔ وقوف عرفہ 5 جون، عید الاضحیٰ 6 جون کو ہوگی۔ متحدہ عرب امارات، عمان، انڈونیشیا اور آسٹریلیا میں بھی ذوالحج کا چاند نظر آ گیا۔ برونائی میں ذوالحج کا چاند نظر نہیں آیا۔ عید 7 جون کو ہوگی۔ مغربی لہر کا آج سے ملک کے بالائی علاقوں کو متاثر کرنے کا امکان۔ بالائی KP، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان میں آندھی اور بارش متوقع۔ گزشتہ روز پنجاب میں طوفان سے حادثات میں 2 افراد جاں بحق، 15 زخمی۔ اسلام آباد میں تیز ہواؤں سے سائن بورڈ گر گئے۔ نیشنل پریس کلب کے سامنے لگا سائن بورڈ اکھڑ گیا۔ راولپنڈی اور پشاور میں طوفان کے ساتھ بارش اور یالہ باری۔ اچینی بالا میں مسجد کی چھت منہدم۔ ایبٹ آباد اور اٹک میں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش۔ خیبر میں بارش کے بعد برساتی نالوں میں نچلے درجے کی طغیانی۔ مری میں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش۔ کراچی میں مانسون کے باعث طوفانی بارشوں کی پیش گوئی۔ مظفر آباد، آزاد کشمیر میں کلاؤڈ برسٹ سے تباہی۔ مرنے والوں کی تعداد 3 ہو گئی۔ لاپتہ خاتون اور 2 بیٹیوں کی لاشیں مل گئیں۔ سوابی میں بچہ جاں بحق۔ اٹل کی تحصیل خزرو میں بچے سمیت 2 اموات۔ کلاؤڈ برسٹ کے بعد علاقے میں سیلابی صورتحال، 4 گھر تباہ۔ مسجد شہید انتظامیہ کے مطابق کلاؤڈ برسٹ مغری، مالی اور لیسوا کے علاقے میں ہوا۔ فلیش فلڈ سے ضلع نیلم کے دیہات بھی متاثر ہونے کا خدشہ۔ سعودی عرب میں شدید گرمی، حج کے دوران خطبہ جمعہ اور نمازیں مختصر کرنے کا فیصلہ۔ حرمین شریفین کے امور کے نگران شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس کہتے ہیں مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کو 15 منٹ سے زائد نہ بڑھایا جائے۔ آذان اور اقامت کے درمیان وقفہ 5 سے 10 منٹ تک محدود رکھا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کیس 5 جون کو سماعت کے لیے مقرر۔ PTA رہنماؤں نے بانی کی رہائی کی امید بھی لگا لی۔ بیرسٹر گوہر نے کہا انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے۔ انصاف فراہم کرنا عدالتوں کا کام ہے۔ بانی PTI کا کیس سنا جائے گا تو دنیا دیکھے گی کہ یہ سیاسی انتقام کا مقدمہ ہے۔ اٹھارہ سال سے کم عمر شادی کی ممانعت کا بل مسترد۔ اسلامی نظریاتی کونسل شادی کے لیے عمر کی حد پر مطمئن نہ ہو پائی۔ نکاح سے پہلے تھیلیسیمیا ٹیسٹ لازمی قرار دینے کی تجویز پر بھی مسترد۔ چیئرمین ڈاکٹر راغب نعیمی کی زیر صدارت اجلاس میں مختلف حوالوں سے غور، بلوغت، معاشرتی اور سماجی رویوں، مسائل اور شرعی نقطہ نگاہ کے پہلوؤں کے تحت جائزہ۔ ارکان نے قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور مسودوں کو متفقہ طور پر مسترد کیا۔ DI خان میں ظلم کی انتہا، بھائی کے جرم کی سزا 8 سالہ بہن کو دے دی گئی۔ پنچایت نے زیادتی کیس میں ملزم کی بہن کو ونی کر دیا۔ 8 سالہ بچی کا نکاح زیادتی کا شکار بننے والے 12 سالہ کاشف سے پڑھا دیا گیا۔ پولیس نے نکاح خاص سمیت پنچایت کے 4 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ ملزمان کی تلاش جاری۔ مرید میں ناخلف بیٹے نے ماں اور 2 بھتیجیوں کو گولی مار کر خودکشی کر لی۔ ماں اور ایک بھتیجی موقع پر جاں بحق، ایک زخمی بھتیجے کی ہسپتال میں حالت نازک۔ مرنے والوں میں 60 سالہ گریس بیبی، 11 سالہ روزمیری اور 35 سالہ بیٹا مکیش مسیح شامل ہیں۔ خوشاب میں فائرنگ سے ٹک ٹاکر قتل، نواحی گاؤں رنگپور بگور میں موٹر سائیکل سوار نے 32 سالہ اقرا المعروف تھل کے شہزادی پر فائرنگ کر دی۔ ملزم موقع سے فرار، DPO خوشاب کا نوٹس، ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔
کراچی میں کھلے مین ہول نے ایک اور والدین کی گود اجاڑ دی۔ جمشید روڈ پر 4 سالہ بچہ مین ہول میں گر کر جاں بحق، والدین غم سے نڈھال۔ اہل خانہ کے مطابق بچہ 16 فٹ گہرے مین ہول میں گر کر جاں بحق ہوا۔